बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी में हैलोवीन पार्टी के मौके पर क्या होता रहा है आपके सामने रखेंगे, और उसके अलावा पाकिस्तान की जो शोबिज़ शख्सियात हैं वो हैलोवीन के बारे में क्या राय रखते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो शुरू करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में यानी हैलोवीन पार्टी का इनेकाद किया गया और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी अमल में लाई गई। तो इस मौके पर होता क्या रहा, मैं आपके सामने तमाम तर चीज़ें रख देता हूँ। और उसके अलावा भी आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोस में कि बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि वहाँ पर बाकायदा शराब नोशी का अहतमाम किया गया था, वहाँ जो उरियापन है वो भी देखा गया, और जो ख़वातीन थीं वो नामुनासिब लिबास में भी आपको नज़र आईं। और उसके अलावा ये हैलोवीन पार्टी कम डांस पार्टी और उसके बाद जो एक बोल डांस पार्टी होती है वो ज़्यादा लग रही थी। तो ये सब ने महसूस भी किया। कराची एक ऐसा शहर के जहाँ मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग आबाद हैं, उनमें एक यगानगत, एक मुख्तलिफ़ रंगों का, मुख्तलिफ़ कौमों का इम्तज़ाज पाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इस शहर में जो चीज़ें इत्तेहाद है, यगानगत है और भाईचारा है, वो बड़ा कम आपको शाज़ो नादिर ही मिलता है आपको। बहरहाल अब समाज टीवी ने इसको रिपोर्ट किया है कि कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में जब ये वाक़या जहाँ पेश आया है, मकामी इंतज़ामिया से इजाज़त के बाद, अब मकामी इंतज़ामिया कौन है कि जिसने ये इजाज़त दी है? अब अगर इजाज़त दी है आपने तो उसके बाद कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? सवाल नंबर 1, अगर इजाज़त दी है तो आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये कैसे कार्रवाई हुई है, उस दौरान क्या देखा गया है, क्या इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए थी या फिर नहीं, इस पर मेरा जो व्यू है मैं आपके सामने रख देता हूँ। हैलोवीन का इनेकाद किया गया था, उसके बाद अहले मोहल्ला ने पार्टी की शिकायत लगा दी कि भाई ये कैसा मुल्क है, ये कैसी नगरी है कि जहाँ पर मैं और आप देखेंगे और आवाज़ें सुनेंगे, उसके बाद वो जो भयानक चेहरे बनाकर आते हैं हैलोवीन के मौके पर, तो वो भी जो डरावने चेहरे जो लोगों को दिखाया जाता है। हैलोवीन की तारीख़ बहुत पुरानी है कि जिसमें मुख्तलिफ़ अपने आप को पता नहीं, पुराने वक्तों में तो ये किया जाता था कि जानवरों की जो खाल है उसका जो सर होता था वो अपने ऊपर लगा के उसके बाद लोगों को डराने के लिए निकल जाते थे। अब तो लोग ये भी करते हैं कि हैलोवीन के मौके पर किया ये जाता है कि जो बच्चे डराने आते हैं, मुख्तलिफ लोगों को नॉक करके दरवाज़ों पर उनके लिए कुछ चीज़ें भी रखे होते हैं, रख के बैठे होते हैं लोग। तो ये होता है। बहरहाल अब ये जो पार्टी है, मिसाल के तौर पर अगर पुलिस या फिर मकामी इंतज़ामिया ने इनको इजाज़त दी तो सबसे पहली कार्रवाई जो मुझे लगता है, जो मेरी ख्वाहिश है, उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए जिन्होंने इजाज़त दी है। कि आपको ये पता था, उसके बावजूद आपने इजाज़त दी है कि इसमें जो ख़वातीन होंगी मुख्तसर लिबास में आएंगी, नीम उरियां लिबास होगा, काबिल एतराज़ लिबास होगा, नामुनासिब लिबास होगा, तो उसके बावजूद भी आपने इजाज़त दी है। सबसे पहली सबसे बड़ी कार्रवाई उन अफराद के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। और उसके बाद देखें, जब इजाज़त दे दी उसके बाद जो मेरा व्यू कहता है, जो मैं समझता हूँ, इजाज़त के बाद आप कार्रवाई तभी कर सकते हैं जब उस इजाज़त में जो चीज़ें थी उनसे आगे जाकर चीज़ें की गई हों। आपने तो पार्टी की इजाज़त दे दी है, तो पार्टी में जो कुछ होता है तो वो वहाँ पर उसका एहतमाम किया गया था। बहरहाल हैलोवीन पार्टी में नशावर चीज़ों के इस्तेमाल और शोर शराबे की वजह से, अब जब ये शोर शराबा होना शुरू हो गया तो अहले मोहल्ला गए पुलिस के पास और उन्होंने कहा कि साहब ये तो नहीं हो सकता, हम शोर इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके बाद कोरंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पार्टी को बंद करवा दिया। उसके बाद अब तक क्या रिपोर्ट है, पुलिस ने तमाम तर रिपोर्टें दबा दी हैं फिलहाल। यानी जो खबर पुलिस को अच्छा बनाने के लिए, पुलिस का इमेज बनाने के लिए, पुलिस का इमेज बिल्ड करने के लिए होती, वो खबर पुलिस ने तो बाकायदा दे दी। लेकिन अगली खबर जो जिससे पुलिस हो सकता है पुलिस का जो इमेज है वो ख़राब हो, जो कि पहले से ही बहुत ख़राब है, तो वो खबर पुलिस ने नहीं दी कि इनके साथ क्या किया गया, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे की गई, FIR दाखिल की गई, नहीं की गई, कितनों को छोड़ा गया, कितनों को गिरफ्तार किया गया, किस किस के ख़िलाफ़ क्या क्या सबूत मौजूद हैं।
تو یہ پولیس نے نہیں کیا. پولیس نے کہا کہ صاحب یہ معاملہ ذرا بڑھ گیا ہے, اس کو تھوڑا سا دباتے ہیں, اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے. اور ویسے تو یہ جو دن ہے ہیلووین کا, یہ 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے, لیکن یہ پارٹی اس سے بھی پہلے انعقاد ہوئی. بہرحال پولیس نے پارٹی کے مقام پر پہنچ کر فوری طور پر پارٹی رکوا دی اور تمام افراد کو وہاں سے نکل جانے کی ہدایت کی. تاہم کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. آپ نے صرف پارٹی رکوائی ہے تو پھر کیا پارٹی ہوتی رہتی؟ تو کیا تھا, صرف شور شرابہ مسئلہ تھا, یا وہاں پر جو بد تہذیبی ہے وہ ایک نئے روپ میں سامنے آئی, یہ ایک مسئلہ تھا. آپ دیکھیں نا, ہیلووین ہو, کوئی بھی کسی کا بھی تہوار ہو, لیکن اگر آپ لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں, عجیب اپنی جو شکلیں بنائیں, اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ اس شوق سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں جب آپ ان کو ڈراتے ہیں. بہرحال پولیس کی جانب سے واضح طور پر ہیلووین پارٹی کے حوالے سے موقف سامنے نہیں آ سکا ہے. سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد صارفین یہ سوال کر رہے ہیں کہ شراب نوشی سمیت دیگر نشہ آور چیزوں کے استعمال کے باوجود پولیس نے گرفتاریاں کیوں نہیں کی ہیں. اب میں آپ کو کیوں کہہ رہا تھا کہ پولیس معاملے کو دبانے کے لیے, تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ چپ ہو جائیں, ہیلووین گزر جائے گی, اس کے بعد معاملہ رفع دفع. یہ ہے اصل کہانی. بہرحال یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہیلووین مغربی تہوار ہے جس کی ابتدا امریکہ سے 1 صدی پہلے ہوئی تھی. 100 سال پہلے ہوئی ہی اس کی ابتدا. آغاز میں ہیلووین پارٹیز کا انعقاد شیطان کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا تھا. شیطان کی خوشنودی یعنی شیطان کی تعریف کرنے کے لیے, شیطان کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے. لیکن شیطان تو شیطان ہوتا ہے, تو اگر ایک اسلامی ملک اپنے ملک میں یہ اجازت دیتا ہے کہ صاحب آپ یہ کریں, اور مقامی انتظامیہ یہ اجازت دے دیتی ہے, تو مجھے ان لوگوں سے زیادہ میری یہ خواہش ہے اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان پر کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ اجازت دی ہے. بہرحال آغاز میں شروع میں یہ ہوتا تھا, پارٹیز کا انعقاد شیطان کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا تھا. اب دور بدل چکا ہے. جدید دور میں ہیلووین پارٹیز زومبیز کا روپ دھار کر, ڈراؤنے لباس پہن کر یا نیم اریاں ملبوسات پہن کر جشن منانے میں تبدیل ہو چکا ہے. یعنی تو پھر تو پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا نا, جب یہ دور بدل چکا ہے, اس دور کے جدید تقاضوں کے ہم آہنگ چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا. امریکہ اور یورپ سمیت دیگر ممالک میں ہیلووین کی پارٹیاں ہر سال اکتوبر کے اختتامی ہفتے میں منعقد ہوتی ہیں. ہیلووین پارٹیز میں مرد اور خواتین مشترکہ طور پر ایک ہی چھت تلے جشن مناتے ہیں, اور کورنگی میں ہونے والی پارٹی میں بھی ایسا ہی ہوا. اور اس کے بعد بہت ساری جو چیزیں ہیں بہت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں. اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ پاکستانی شوبز شخصیات, شوبز والے سب سے آگے ہوتے ہیں, یعنی کوئی تہوار ہو یا کوئی موقع ہو. لیکن ہیلووین کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ جان کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی, اور آپ کہیں گے کہ یار ان کی رائے ایسا کیوں, یعنی اتنا جدید ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس تہوار کے وہ بڑے خوفناک ہیں. لوگوں کی جانیں تک چلی جاتی, لوگوں کی جانیں تک جا سکتی ہیں. بہرحال یہ 2 سال پرانی خبر ہے, لیکن اس خبر میں جو حقائق ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ڈیلی پاکستان کی خبر ہے, شوبز کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے ہیلووین کا انعقاد, یہ سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے. پاکستان اور سعودی عرب میں ہیلووین کے تہوار منائے جانے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا, اور شوبز شخصیات نے غیر تہذیبی اور ثقافتی تقریبات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو باعث تشویش قرار دے دیا. آپ لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں, جو بھی لوگ آپ کو ملیں آپ یعنی خوفناک چہرے بنائیں, اپنی شکلیں خوفناک بنائیں, اس کے بعد نیم اریاں لباس پہنیں, تو یہ بھی ایک اچھی چیز تو کنسیڈر نہیں کی جائے گی. اداکار احسن خان ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلووین ایک غیر تہذیبی اور غیر ثقافتی تہوار ہے, اسے منانے والوں پر افسوس ہے. اور اس کے بعد رائٹر ہیں ڈاکٹر پرویز کلیم, جو یہ کہتے ہیں کہ جتنا پاکستانیوں نے ہیلووین کو منایا وہ کافی تشویشناک ہے. اداکارائیں نیلم منیر, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہیلووین ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ بنتا جا رہا ہے, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد ہیں کمیڈین نسیم وکی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں ایسے تہواروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
اس کے بعد ہے سینئر اداکار راشد محمود، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ہونے والی ایک ہیلووین پارٹی کے موقع پر پردے کے گیٹ اپ کا انتخاب کر کے مذہبی روایات اور جذبات مجروح کیے گئے ہیں۔ دیکھیں کتنی کہانی ملتی جلتی ہے، کراچی میں اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، 2022 کی میں خبر پڑھ رہا ہوں، لیکن اس میں بھی یہ چیزیں مینشنڈ ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو سابقہ اداکارہ ہیں نور بخاری غالباً، انہوں نے بھی ہیلووین تہوار کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اداکارہ دعا خان نے، مختلف اداکارہ ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب میں ان تہواروں کے انعقاد کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہیلووین انگریزوں کے ایک روایتی تہوار کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اور متھیرا کا، اب اداکارہ متھیرا وہ اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہتے ہیں کسی کو بھی پردے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ تو ہیلووین میں یہ کام بھی کیا گیا ہے کہ جو لوگ پردہ کرتے ہیں نا، تو اس کا بھی باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جب اتنی مذہبی ایک آپ کی اپنی ہوتی ہے کہ یار آپ کا مذہبی تہوار ہے، آپ منائیں، بالکل منائیں، جو آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس مذہبی تہوار میں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ تو کافی تشویشناک بات ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی کراچی میں اس سے پہلے بھی یہ کام ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا، لیکن باوجود اس کے یہ کام اب بھی ہو رہے ہیں، اور مقامی انتظامیہ اس کی اجازت دے رہی ہے۔ پولیس نے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی، اور اب اس پہ کیا کہا جائے، کیسے پولیس کی جو شان ہے وہ بیان کی جائے۔ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ پولیس نے پھر چھاپا ہی کیوں مارا جب رکوانی تھی، تو پہلے ہی یہ تو ان کا کام تھا مقامی انتظامیہ کا، پولیس گئی اور اس نے رکوا کے کہا کہ صاحب بس ہمارا کام ختم۔ وہاں پہ شراب کی بوتلیں ملی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف نشاور چیزیں ملی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے جو دیکھا اور آپ نے جو سنا وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔